آج ایران نے جو ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اور یہ بہت بڑا اٹیک تھا. 200 سے زیادہ جو میزائل ہیں، ڈرون ہیں، ایران نے اسرائیل کے اوپر داغ دیے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام سمیت جتنے بھی مسلمان امہ ہیں وہ اس اٹیک سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا اسرائیل کے اوپر، بلکہ انہیں جواب دیا ہے ان کے حملے کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بس ہمارے تو اگر دلوں کا حال پوچھا جائے تو وہ بہت بے ساختہ سے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی گورنمنٹ جو ہے کچھ اس طرح کا کام کرے، نہیں تو ہمیں اجازت دے، ہم لوگ خود جاتے ہیں. اسلحے کی بھی ٹینشن نہیں ہے ہمیں، گورنمنٹ سے بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ گورنمنٹ صرف اعلان کر دے تو اللہ کے حکم سے اسرائیل کا نام دنیا میں نہیں لے گا کوئی. ایک اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، سی این این نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ 300 سے زیادہ میزائل جو ہے وہ داغے گئے وہاں سے. 72 گھنٹے پہلے کا نوٹس دیا گیا، پھر اس کے بعد 10 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے اٹیک کیا جائے گا. اور لوگ سپیکولیٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں ایران نے جان بوجھ کے کسی ریزیڈینشل ایریے کا نشانہ نہیں بنایا اور ایک آرمی بیس کو نشانہ بنایا جس پہ جو کہ خالی کرا لی چکی تھی. اسرائیل نے وہاں سے اس کو خالی کرا لیا تھا. لیکن اب اسرائیل نے وارن کیا ہے ایران کو کہ یو ول پے دی پرائس. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اٹ ول ایگزیکٹ دی پرائس. اور اس کے لیے یہ کیسے سامنے آیا کہ اب ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، کہ اس وقت اسکائی نیوز سے لے کر اور دی انڈیپینڈنٹ تک یہ خبر چل رہی ہے کہ اسرائیل کی وار کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے. ایران کی ہسٹری میں اور اسرائیل کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں کہ ایران نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جارڈن نے بھی رول پلے کیا ہے. جارڈن، اسرائیل، امریکہ اینڈ یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے مل کے ان ڈرون سٹرائکس کو اور میزائلز کو روکا ہے. اس لیے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایران نے جارڈن کو بھی جو ہے وہ کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائی ہیں. جو اسرائیلی ہیں وہ ایک پراپیگینڈا کمپین بھی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال اس میں سعودیز they will be playing. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایران کے جو میجر جنرل بغیری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس آپریشن کو کمپلیٹ کر رہی ہے، اور یہ آپریشن اس لیے ضروری تھا کہ اسرائیل نے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی، اور یہ جو آپریشن ہے اس کی بعد ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، ہم کچھ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر اسرائیل نے رسپونڈ کیا تو ہمارا اگلا رسپانس اس سے بڑا ہوگا. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایران نے جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے تہران کے اندر، اس کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی یا ساتھ دیا تو یاد رکھیے گا ہم امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں خطے میں یا ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان پہ حملے کریں گے. سو امریکنز منع کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ کچھ مزید اور نہ کیجیے گا ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. سو یہ چیز جو ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں لارڈ آسٹن نے بھی یہ کہا کہ بھائی اگر آپ کچھ ایسا کرنے لگیں ایران کے خلاف تو ہمیں ضرور بتائیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ امریکنز چاہتے ہیں کہ چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہوں، بیکاز یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے اگر اس میں حالات خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کے اوپر بھی بات آئے گی، اور امریکہ کے اوپر بات ایسی آئے گی کہ ان کا رول کیا ہے. کیونکہ جو اسرائیل پچھلے اکتوبر سے لے کے کرتا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حماس نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو ہم نے اس کو کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا. حماس ہیز نو رائٹ ان کم سو، جسے کہتے ہیں نا کم واٹ مے، ٹھیک ہے،
in any way حماس کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اسرائیلی سویلینز کو مارے. بٹ جو اسرائیل نے کیا ہے اس نے تو پکڑ کے دنیا کے انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، نارمز، ویلیوز، ٹریٹیز، لا آف ٹریٹیز، ہر قسم کے قانون کو توڑ دیا. اور یہ جو ریسنٹلی انہوں نے ایرانی قونصلیٹ جو شام کے اندر ہے اس پہ جب حملہ کر کے ایرانی جنرلز کو مارا ہے تو دین اس کے رسپانس میں ایک یہ جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹرائک ہوئی ہے. جارڈن اور کنگڈم آف سعودی عربیہ نے بھی اس ایکسرسائز میں حصہ لیا، ان کے طیاروں نے بھی میزائل نیچے گرائے انہوں نے. اب اس میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 15 میزائل سنا ہے کہ انہوں نے مین لینڈ اسرائیل کے اوپر جا کے وہ نشانے اپنے ہدف پہ گرے ہیں. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ نورا کشتی ہے، یہ صرف اس میں سے صرف آپٹکس حاصل کیے گئے ہیں، اس پہ کوئی اصلی حملہ جو تھا وہ ٹارگٹ نہیں تھا اسرائیل کا، ایران کا. اس میں سے ایران نے کیا کھویا کیا پایا ہے، ایک تو ان کی اسلامک ورلڈ کے اندر ان کو پی آر میں ہیلپ ملی ہے، یہاں تک کہ افغانستان کے طالبان ہیں انہوں نے بھی ان کے اسٹیپ کو سراہا ہے. ایران کے اندر جو ہے وہ جشن منائے جا رہے ہیں اس وقت. دوسرا، پہلی دفعہ ایران کی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. بھارت کے حوالے سے دو چیزیں نظر آتی ہیں. بھارت کے 18,000 لوگ جو ہیں بھارتی وہ اسرائیل کے اندر ہے، 10,000 کے قریب اس وقت ایران کے ساتھ ہیں. جو مختلف کنٹریز کے ریئیکشن آئے ہیں جس میں بھارت نے ریئیکٹ کیا ہے، اس میں پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے، طالبان کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. اس کے اوپر امریکہ ریئیکٹ کر چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفنس کے لحاظ تک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن افینسو کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان نے کیا ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے بڑے ایک کیلکولیٹڈ سا ایک ڈپلومیٹک جو آنسر دیا ہے. بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے یہی ڈسکس کر رہا تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کے قرضوں کو سامنے رکھ کر سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جائے، مذمت بھی نہیں کی گئی اس میں، ایسی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دی جائے کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جائے. اور اورنگزیب صاحب پاکستان کے فائنانس منسٹر تھوڑے دنوں تک واشنگٹن ڈی سی آنے والے ہیں، تو بالکل سر پہنچ گئے، اب تو خبر آ رہی تھی 14 کو آنا تھا انہوں نے. تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا گیا جس میں وہ کہ اس پہ ریئیکٹ شرمندگی ہو واشنگٹن ڈی سی کے اندر. دوسرا، بھارت نے بھی بڑا کیلکولیٹڈ رسپانڈ دیا اس میں. انہوں نے کیونکہ ان کے ریلیشن شپ چاہ بہار کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہیں، اس کے حوالے سے ساؤتھ چائنا سی میں ان کے ریلیشن شپ بہت پرانے ایران کے ساتھ، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل کے ساتھ بھی ڈیفینس ریلیشن شپ ہیں بھارت کے. اور ایک سب سے بڑی جو خبر اس وقت پچھلے دنوں میں آئی تھی کہ 1 لاکھ بھارتی جو ہے وہ فلسطینیوں کو وہاں پہ ریپلیس کریں گے اسرائیل کے اندر. دوسرا، اسرائیل جو ہے وہ ہائی ٹیک آئی ٹی کے جو وہ اسٹارٹ اپس ہیں ان میں بہت آگے ہے، اور بھارت آپ کو پتا ہے کہ دے آر ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان کے ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو وہ کسی قسم کے ریلیشن شپ میں بگاڑ نہیں چاہتے. اب اس